الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم نے جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نظام الاوقات کو ہم ترتیب دیں۔ مثلاً ہم نے رفتہ رفتہ کلپ بنائی ہیں اس حوالے سے کہ مدارس میں جو حفاظ ایجوکیشن سسٹم چلایا جا رہا ہے اس کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے، جہاں کئی ساری ہماری باتیں گزر چکی ہیں دیگر کئی کلپس میں، تو آج کی اس مجلس میں ہم نظام الاوقات کو ڈسکس کرنا ضروری سمجھیں گے۔ نظام الاوقات یعنی بچوں کے آنے جانے کی ترتیب بنانی چاہیے مدرسے میں۔ مثلاً جو ہمارا سبق کا ٹائم شروع ہوتا ہے درس کا، کسی بھی ادارے میں، شہر میں ہیں دیہات میں ہیں، ایک شیڈول بنایا جائے، بچے کے اندر ڈسپلن کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے۔ عموماً ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہمارے اساتذہ کرام کی، قرۂ کرام کی، علماء کرام کی ایک وقت کے تعین، اوقات کو مقرر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری بہت ہم سے غلطیاں سرزاد ہو جاتی ہیں اور تھوڑے وقت میں ہم زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو متعین کریں، انشاءاللہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ہم کام کر لیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ مثلاً پہلی چیز ہے کلاس میں حاضری۔ بچے کو اس بات پر تلقین کی جائے کہ آپ نے بر وقت پہنچنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف جتنے بھی حضرات گزرے ہیں، ان کی عمر اور امت محمدیہ کی عمر تقریباً میرے حساب سے 60 70 یا زیادہ سے زیادہ 80 سال تک کوئی بڑا بزرگ ہو 100 تک چلا جائے، ورنہ عمر تقریباً اکثر و بیشتر اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو اتنی عمر میں ہمارے اسلاف کتنا زیادہ کام کر گئے ہیں۔ ان میں بنیادی چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ اوقات یعنی نظام الاوقات، وقت کا تعین اور ڈسپلن۔ انہوں نے جب اپنے اہداف کو مقرر کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے اوقات میں کیا کیا کرنا ہے، تو تھوڑے وقت میں وہ بہت کچھ بن گئے۔ اگر آج ہم اپنے بزرگوں کا نام فخر سے لیتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی قدردانی کی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ پہلی چیز کلاس میں حاضری، اس پر زور دیا جائے۔ اور دوسری بات کہ ہمارے یہاں اگر ناشتے کی ترتیب ہے، جس طرح وقفہ جسے ہم مدارس میں کہہ لیتے ہیں، اگر وہ ہو تو اس کا بھی وقت متعین کیا جائے، اور اسی طرح چھٹی کا جو وقت ہے وہ بھی متعین کیا جائے، چونکہ اوور ٹائم میں بچہ بہت بدزن ہو جاتا ہے۔ پہلی بات کلاس میں حاضری بر وقت ہو اور بچے کو تلقین کی جائے کہ وہ بر وقت پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی جیسے بچہ پہنچے گا، ہماری پہلی چیز جو پیش آتی ہے وہ سبق ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سبق کا وقت متعین کریں۔ مثلاً ہمارے ہاں تقریباً حاضری، ہمارے ہاں 6 بجے حاضری ہے، تو ہم نے وقت مقرر کیا ہوا ہے کم از کم 6:50 پر، یا مکمل 6 سے 7 تک ہم اس 1 گھنٹے میں پورے کے پورے مدرسے میں یا ادارے میں ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر بچے سبق سنا لیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ استاد بھی سبق سے جلد از جلد فارغ ہو جاتا ہے، بچہ بھی۔ پھر ہم نے سبقی کی جو ترتیب ہے وہ 7 سے 8 تک ہم نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اس 1 گھنٹے کی برکت سے وہ بر وقت سب کی بھی سنا لیتے ہیں، اور استاد کوشش کرتا ہے کہ اکثر و بیشتر طلباء کی خود سب کی سنتے ہیں، اور اگر نہیں تو ورنہ ہمارے ہاں مستقل ترتیب یہ ہے جو ہم نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ 5 سبق پہلے جو اسباق ہیں وہ استاد از خود سنتا ہے۔ اگر جس بچے کے 5 اسباق استاد نے سنے ہیں تو وہ ساتھ ہی استاد اس بچے کا ٹیسٹ بھی لیتا ہے، کیونکہ ابھی میں اس کی پوری سب کی نہیں سن سکا، اور جن کی پوری سب کی سن لی ہے وہ پھر اس کی چھٹی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ 8 تک جیسے ہی بچے ہمارے 8 سے لے کر 8:40 تک یا 8:30 تک، 8:30 تک ہم اگلی جو منزل ہے اس کی تیاری کرواتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں۔ تو اس تیاری تک، اس کے بعد پھر ناشتے کا وقفہ جیسے 20-15 منٹ کا، مثلا 9 تک یہ معاملہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 9 سے لے کر 10 یا 10:15 تک ہماری منزل کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں استاد کوشش کرتا ہے یہ ترتیبیں وہاں پر ہو سکتی ہیں خود سننے کی جہاں کلاس میں حفظ کے بچے 15 سے 20 ہوں عموماً، ورنہ مجھ پر کئی مرتبہ اعتراض اٹھا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یا بالخصوص اساتذہ ہیں ان کے ساتھ جب اس بات پر گفتگو ہوئی تو کہ استاد خود سنے، تو انہوں نے کہا کہ جی کلاس میں زیادہ افراد ہوتے ہیں پھر کیا ترتیب ہوتی ہے؟ تو جہاں پر نظام ٹھیک کرنا ہے، اصل بات نظام کے درستگی کی ہو رہی ہے۔ اگر نظام ٹھیک کرنا ہے تو کم از کم ایک قاری صاحب وہ انسان ہے، اس کو 20 بچے دیے جائیں، زیادہ نہ دیے جائیں، یہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہے۔ بچوں کا الگ ظلم ہے، قاری صاحب کے ساتھ الگ ظلم ہے۔ اس لیے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، احباب، ذمہ داران، محتممین اور مدیرین جتنے بھی اداروں کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نظام ٹھیک چاہتے ہیں، شائستہ چاہتے ہیں، تو تعداد یعنی اس کو محدود کر دیا جائے۔
20 سے زیادہ بچے نہ ہوں ایک قاری صاحب کے پاس. یہ وہاں پر ترتیب ہو سکتی ہے کہ استاد وہاں پر سن سکے گا بچے سے اور خود سنے گا ساروں سے. تو ہمارے منزل کی بھی ایسی ترتیب ہے کہ 9 سے 10 یا 10:15 تک استاد خود سنتا ہے منزل. اگر کوشش ہو کہ کسی بچے کی اگر پوری مکمل منزل نہیں سنی تو کم از کم اس کا ٹیسٹ ہم ضرور لے لیتے ہیں تاکہ اس کو یہ بات اس کے ذہن میں نہ آئے کہ میری آج منزل استاد نے نہیں سنی ہے. اس سے پھر ماحول پر کافی خاصا اثر پڑتا ہے. یہ ہے ٹائمنگ. اسی طرح جیسے ہی ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ 10:30 تک فارغ ہو جاتے ہیں، 10:30 سے لے کر 11 بجے تک یہ ترتیب بنائی جائے کہ ان کو خارجی نصاب، جو کہ میں پہلے ایک گزشتہ کلپ میں ذکر کر چکا ہوں، مثلا یہاں پر بھی خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں کہ نماز، وضو، غسل کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ایمان مفصل، مجمل، 6 کلمے، اسی طرح نماز جنازہ، مکمل نماز، ان کے موٹے موٹے مسائل، اسی طرح آیت الکرسی، دعائے قنوت، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں، خلفائے راشدین اور ان کی مدت خلافت. یہ چیزیں آدھا گھنٹہ ایک مستقل مقرر کر دیں. ادارے کا ایک اچھا تعارف ہوتا ہے اس سے، ادارے کا امیج بہت بڑھتا ہے اس سے، ایک اچھا تاثر جاتا ہے ہمارے ہاں بسنے والے لوگوں کے اندر، اور خصوصاً جن کے بچے ہمارے ہاں زیر تعلیم ہوتے ہیں. تو یہ گلہ شکوہ نہیں رہتا جی ہمارے بچوں کی خارجی تربیت بھی نہیں ہو رہی. یہ جب تک ڈسپلن بنے گا تب فائدہ ہوگا. مثلا اگر 11 سے آگے بھی کسی کی ترتیب ہے پڑھنے کی، مثلا بعض اکثر مدارس میں 11:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو پھر ہماری ترتیب تو یہ ہے کہ 11 سے 11:30 تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم پھر بچوں کو نعت، نظم، اور اسی طرح ان کو ہم لہجات سکھاتے ہیں، عربی لہجات، اور پھر بچوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ خود مائک پر آئیں اور اپنے اظہار معافی ضمیر کو اجاگر کریں اور اپنے اندر ایک خود مختاری والا معاملہ سر انجام دیں. اس سے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. اور اسی طرح سبق دیتے اور سناتے لیتے وقت، یعنی جو بھی معاملات آپ نے بچے کے سپرد کرنے ہیں یا پھر ان سے حاصل کرنے ہیں بچوں سے، جب ایک ترتیب دیں گے کسی چیز کو، مرتب کریں گے، مرتب انداز کے اندر خیر و برکات ہوتی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا نظام درست ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.